السلام علیکم۔ آج کے اس عظیم و شان سماروہ کے ہمارے قابل احترام مغنی صاحب، قابل احترام مفتی صدام حسین صاحب اور پورے بیکانیر کی عوام کو اپنے چکتسا سے، اپنے میڈیکل سے اور اپنے باتوں سے اور اپنے الفاظوں سے اور اپنی سیوا سے فائدہ پہنچانے والے پورا بیکانیر جن کو جانتا ہے ڈاکٹر ابرار صاحب، میڈیکل ٹورسٹ کے انچارج اور پی بی ایم میں خوب اچھی سیوائیں دینے والے ہمارے محبوب بھائی، میرے دوست عارف بھائی اور ہمارے مارگدرشک انور صاحب، تمام ہمارے ساتھی گن، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، میں مفتی صدام صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آج اس موقع پر ہمیں یاد کیا، اور اس کے ذریعے سے میں ان کی خصوصیت آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا جو آپ اپنے جیون میں بھی اتاریں۔ دیکھیے مفتی صاحب دینی معلومات میں آج ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اونچے پد پہ ہیں، ساتھ ساتھ میں ہی آپ نے سیکھو ان سے اور ان سب لوگوں سے کہ انہوں نے دینی معلومات کے ساتھ ساتھ اسلام کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دنیا کو بتانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کا پیغام بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی باتوں میں بھی مشغول کرنے کا، سب لوگوں میں ہر جگہ پھیلانے کا انہوں نے اعلان کیا۔ ہر محلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کورونا کال کے اندر انہوں نے اپنا تمام وقت مسجد اور دنیا دینی کے ساتھ ساتھ ایک قوم مخلوق جتنے بھی اپنی مخلوق ہے ان سب کی سیوا کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا۔ محلے محلے جاتے تھے، لوگوں سے اناج اکٹھا کرتے تھے اور غریبوں کو اناج بانٹا کرتے تھے۔ جب لوگوں کے پاس ٹیکسی چلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، جب لوگ گھروں میں بند تھے اور بھوکے مر رہے تھے، اس وقت آپ لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ میں ان کے لیے بہت بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کو خوب دے۔ میرا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے بچوں، آپ اس بات سے آج سیکھیں کہ شکشا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات کہی اور قرآن اور اسلام بہت اچھی بات بتاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اسلام بہت اچھا دھرم ہے، اسلام میں دو باتیں دیکھو سب سے بڑی باتیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جائیے، کہا تھا نا اس وقت بتائیے، بچوں ہاتھوں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جائیے، پھر ہمارا مسلمان اتنا بیدار کیوں ہے؟ ہم دینی معلومات کو تو حاصل کریں گے ہی کریں گے، وہ ہمارا پہلا فرض ہے، پر دنیا میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو آج کے دن بچوں میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے دنیا کی یہ پہلی سیڑھی دینی معلومات کی کم سے کم وہ حاصل کی، اس میں آپ لوگوں نے حصہ لیا اور آپ لوگوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انعام حاصل کیے، اس کے لیے آپ تہہ دل سے مبارکباد کے پاتر ہیں۔ لیکن بچوں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے جھگڑ جائیے اس بات کے لیے کہ ہمیں دنیا کی تعلیم اونچائی سے اونچائی تک دینا، جب تک ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن ہم خود پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، یہ کیجیے آپ۔ صدا دیتی ہے خوشبو جان